اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور ہم اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے اور ہر آدمی اس کے اوپر عمل کرے، یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ بے شمار حدیث مبارکہ ہیں، سیاہ ستہ ہیں، بے شمار حدیث ہیں، لیکن یہ حدیث، اس حدیث مبارکہ میں جو زندگی کا خلاصہ حضور نے بتایا ہے، بڑا کمال اور بڑی خوبصورت باتیں بتائی ہیں۔ تین چیزیں، اب ان تین چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو یقیناً حضور کی حدیث کے تحت جو ہے وہ ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلون الجنہ، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان نہیں لے کر آتے، ولا تؤمنوا حتیٰ تحابوا، اور تم اس وقت تک ایمان مومن نہیں بن سکتے جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کر لیتے۔ اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں اس بات کی طرف خبر نہ دوں، اذا فعلتموہ، جب تم وہ بات کرو گے، وہ کام کرو گے، تحابتہم، تو تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا شروع ہو جائے گے۔ وہ بات کون سی ہے؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ بات کون سی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر ہم عمل کریں گے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، السلام علیکم، یعنی اس سلام کو عام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر محبت ڈال دے گا۔ اب یہ حدیث مبارکہ تین جو ہے وہ چیزیں بیان کی ہیں۔ حضور فرمایا کہ جنت کی جو طلب ہے وہ ہر آدمی کے دل میں ہے، جنت کو حاصل کرنا ہر آدمی کو شوق ہے، ذوق ہے۔ شوق اور ذوق نہ بھی ہو تو ہمارا جنت کی طرف جانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، جو باقی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہ اچھی زندگی ہو۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان تین چیزوں پر عمل کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دے گا۔ کیا چیز؟ حضور فرماتے ہیں کہ لا تدخلون الجنۃ، جنت میں اس وقت تک تم داخل نہیں ہو سکتے، یہ شرط رکھ دی حضور نے فرمایا، شرط رکھی ہے، تمہیں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مسلمان نہیں بن جاتے۔ گویا کہ مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی دوسری جو مذہب ہے وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، دونوں چیزیں، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تسلیم کرتا ہے، اس کے بعد کتابوں کو مانتا ہے، تمام نبیوں کو مانتا ہے، آخرت کے دن کو مانتا ہے، اچھی اور بری تقدیر کو مانتا ہے۔ یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس وقت تک تم مومن نہیں جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہیں لے کر آتے۔ ان چیزوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم جنت میں جانے کی پہلی شرط پوری کریں۔ اور پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ مومن کیسے بنتے ہیں۔ اب یہ بڑی خوبصورت بات، اب حضور فرماتے ہیں کہ مومن ہی جنت میں جائے گا، لیکن مومن کیسے بنے گا؟ حضور فرماتے ہیں مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کر لیتے۔ گویا کہ ہم مسلمان آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوگی، بغض نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوگی، نفرت نہیں ہوگی، تو اس وقت تک ہم ایمان والی تسلیم نہیں ہوں گے۔ اب ایمان مومن بے شمار اس کی جو شرائط مومن کی ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بڑی شرائط یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے جذبات ان کے دل کے اندر ہوتے ہیں، آپس میں نفرت نہیں کرتے، حسد نہیں کرتے، بغض نہیں کرتے، وہ آپس میں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اس چیز کی طرف خبر نہ دوں، کیا میں اس چیز کے بارے میں تمہیں بتا نہ دوں کہ جب تم اس چیز پر عمل کرو گی تو تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب وہ کون سی چیز ہے؟ ایک مسلمان، وہ اس کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ مجھے وہ چیز پتہ چل جائے کہ کس طرح ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوگی، کس طرح ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہوگا، وہ کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کیا میں وہ چیز نہ بتا دوں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم چاہتے ہو، تمہارا یہ چاہنا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، تو پھر جو بھی مسلمان اجنبی ہے، غیر اجنبی ہے، وہ نظر آئے
تو آپ اس کو سلام کرو، افش السلام بینکم، آپس میں سلام کرو، چھوٹا ہے بڑا ہے مسلمان اگر جو بھی ہے تو اس کو سلام کرو گے تو سلام کرنے سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ تو یہ تین چیزیں یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ دیکھیں، اس کے بعد اس کی تشریح دیکھیں، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی دوبارہ بار بار اس کو سنیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا